बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुराद अली शाह का स्याह चेहरा आज हमारे सामने आया है, और वो है मज़ार कायद बेहुरमती केस में जो आज चालान सबमिट करवाया गया है, और जो कुछ उसमें लिखा गया है और जो आज कायद की रूह को तकलीफ़ पहुंचाई होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। वो चालान क्या है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हम बात करेंगे एतजाज़ अहसन ने पीडीएम का कल जो इजलास था, और उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो नवाज शरीफ है उनका जो इख्तलाफ है, और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का जो आपस में इख्तलाफ बना है, जो जुमलों का तबादला हुआ है, जो गर्मा गर्म जुमलों का तबादला हुआ है, वो सारे के सारे मामलात के ऊपर एतजाज़ अहसन खुल कर बोले हैं। और वो हमेशा से नाकिद रहे हैं नवाज शरीफ और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो क्या मामला था और वो कौन से जुमले थे और वो कौन सा इख्तलाफ है जो अब फूट पड़ा है और जिसकी बुनियाद पर अब ये एक दूसरे के गिरबान तक पहुँच गए हैं, वो भी हम उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं जो मुराद अली शाह का कारनामा है, वो ये है कि मज़ार कायद बेहुरमती केस जिसमें कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया जाता है, और गिरफ़्तार करने के बाद उसी दिन शाम को, जिस दिन गिरफ़्तार किया जाता है उसी दिन उनको ज़मानत मिल जाती है और वो लाहौर आ जाते हैं। एक दफ़ा उस केस में समाअत होती है, और मैंने आपको बताया था कि जब चालान सबमिट करवाया जाता है तो चालान सबमिट होने के बाद अदालत ने यह कहा था कि ना आपने मुद्दई मुकदमा का बयान रिकॉर्ड किया है, ना आपने वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है मज़ार कायद का उसका बयान रिकॉर्ड किया है। तो वो जो गलतियाँ थीं उसकी बुनियाद पर अदालत ने चालान वापस कर दिया था, और साथ ये कहा था जो सिंध हुकूमत की प्रोसिक्यूशन है और सिंध पुलिस है और वो आईजी सिंध जिन्होंने अगवा का ड्रामा रचाया, उनको ये कहा कि आप लोगों से अगर काम नहीं होता तो किसी से जाकर काम सीख लें, और आपने जो चालान के अंदर गलतियां की हैं वो ठीक करके लेकर आएँ। आज उन्होंने ये जुल्म किया है कि मज़ार कायद बेहुरमती केस में ना सिर्फ मरियम नवाज बल्कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी बेगुनाह लिखकर अखराज रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है, और जो प्रोसिक्यूशन है मुराद अली शाह की, उन्होंने उसको मंजूर करते हुए वो चालान अदालत में जमा करवा दिया है। मुल्ज़मान का खाना नंबर 2 में चालान किया है, जो खाना नंबर 2 या खाना नंबर बी जिसको हम कहते हैं, वो जो बेगुनाह होते हैं उनका चालान में जब जिक्र किया जाता है तो वो खाना नंबर 2 में जिक्र किया जाता है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बारे में ये लिखा गया है कि वो बेगुनाह थे, उन्होंने कोई वहाँ पर बेहुरमती नहीं की। ये वो बेहुरमती है जो मज़ार कायद की हुई थी और जिसके ऊपर एतजाज़ अहसन चीखा था, और एतजाज़ अहसन ने यह कहा था कि मुझे आज तकलीफ़ हुई है। मैं एतजाज़ अहसन साहब से ये सवाल करूँगा कि आप इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बैठे हैं और आपकी हुकूमत ने ये कारनामा किया है, और आपकी हुकूमत ने कायद की जो रूह है उसको आज तकलीफ़ पहुंचाई है कि उस बंदे को आपने बेगुनाह करके उसके ख़िलाफ़ केस खारिज कर दिया है जिसने मज़ार कायद पर बेहुरमती की है, सियासी नारे लगाए हैं, जो कि जो हमारी तारीख़ है पाकिस्तान की उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मज़ार कायद पर कोई खड़ा होकर इस तरह की बातें करे या इस तरह की मज़ार कायद की तौहीन करे। अब अदालत ने वो मंजूर कर लिया, और साथ चालान में ये लिखा कि क्योंकि मुद्दई मुकदमा वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे और मुद्दई मुकदमा ने झूठी दरख्वास्त दी है और मुद्दई मुकदमा ने आकर बयान नहीं दिया, मुद्दई मुकदमा का तो अब पता ही नहीं है। जैसे आपको पता है नकीबुल्लाह महसूद का जो मामला था, जिसको ये चाहते हैं उसको ये उठवा लेते हैं, उसको ये गायब करवा देते हैं, ये बातें तो करते हैं हमारी एजेंसीज पर, और ये जिसको उठवाना चाहें या जिसको गायब करवाना चाहें गायब करवा के उसके बाद मुद्दई मुकदमा का बयान ही नहीं हुआ। मुद्दई मुकदमा के बयान के बगैर इन्होंने इतने जल्दी, अभी 1 माह भी नहीं हुआ और 1 माह के अंदर अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके चालान को लिख कर इन्होंने अदालत में जमा करवा दिया जी कि वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। और साथ उन्होंने ये कहा है कि जो मज़ार कायद बेहुरमती का मामला है ये इस्तिगासा का मामला नहीं है, कोई इंडिविजुअल इसके ऊपर दरख्वास्त नहीं दे सकता। अगर पुलिस ये समझती है कि कोई मज़ार कायद की बेहुरमती हुई है तो वो आज खुद एसएचओ उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकता है, वो मामला किसी प्राइवेट जो कंप्लेनेंट है उसकी दरख्वास्त के ऊपर नहीं होगा। और ये सारी बहानेबाजी करके मुराद अली शाह ने मरियम नवाज को खुश करने के लिए और मरियम की ग़ुलामी का हक अदा करते हुए उन्होंने कायद आज़म की रूह को तकलीफ़ पहुंचाई है, और मज़ार कायद बेहुरमती केस का जो केस है उसको खारिज करके दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान को बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया है। मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा
آج ہمارے نہ صرف جو نظام انصاف ہے بلکہ جو ہماری سیاست ہے، آج 9 نومبر ہے اور آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، اس دن انہوں نے اتنی بڑی بغیرتی کی ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ قائد اعظم سب کے ہیں اور ان کے مزار کی تذلیل کرنا یا بھرمتی کرنا پوری قوم روئی تھی اور پوری قوم تکلیف میں تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب نے آج گفتگو کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کا جو ایجنڈا ہے وہ ان کا ذاتی ایجنڈا ہے، اور نواز شریف ان لوگوں کو اب گالیاں دے رہے ہیں جن لوگوں کو یہ خود لے کر آئے تھے، جن لوگوں کو اپوائنٹ بھی کیا تھا، جن لوگوں کی ایکسٹینشن میں ووٹ بھی ڈلوائے تھے۔ ہمیں ان سے یہ اعتراض ہے کہ جب ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن کے معاملے پر آپ ہمارا ساتھ دیں، تب تو یہ دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا بیرون ملک جانے کے لیے انہوں نے ووٹ دیے تھے۔ آج یہ کون سے انقلابی ہو گئے ہیں؟ اور اعتزاز احسن نے کہا کہ جس شخص کے بارے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں یا مریم نواز کہتی ہے کہ وہ انقلابی ہے، وہ سوائے فراڈی ہونے کے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے عدالتوں کو دھوکہ دیا ہے، اس نے نظام کو دھوکہ دیا ہے، اس نے پوری قوم کو دھوکہ دیا ہے، اور دھوکہ دینے کے بعد وہ بیرون ملک بیٹھ کر انقلاب کی باتیں کہہ رہا ہے اور انقلاب کا پیغام دے رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا، پی ڈی ایم کے اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے سخت الفاظ میں اس چیز کی مذمت کی ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرسنل کسی کا معاملہ ہے یا کسی کا کوئی جماعت کا کوئی ایشو ہے، کسی کی کوئی پارٹی کا معاملہ ہے یا ان کی کوئی پارٹی کا بیانیہ ہے، تو وہ اپنی پارٹی کی حد تک رکھیں، ان کو پوری پی ڈی ایم کے اوپر مسلط نہ کریں۔ اب ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم اعتزاز احسن نے کہا ہم نے نہ کبھی جرنیلوں کی خوشامد کی ہے، نہ ہم اب ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، آج ان کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ رات کے اندھیروں میں جا کر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کے پاؤں پکڑتے ہیں۔ اس لیے آصف زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی اعتبار نہیں کر رہی۔ نواز شریف اگر گالی دے رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ 1 منٹ کے بعد یہ پاؤں پڑ جائیں گے، یا ان کی اوقات یہ ہے کہ یہ چند لمحوں کے بعد ان کی تعریف کرنے لگ جائیں گے۔ تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی کیلیبر اور میچور سیاستدان وہ نواز شریف کے ایجنڈے میں ان کے ساتھ یا ان کے بیانیہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنا سوچتے ہیں، اپنے مفاد کا سوچتے ہیں۔ ساتھ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز اپنے آپ کو بے نظیر بھٹو بنانا چاہتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے بھی کبھی یہ کہا تھا کہ نہ میری لندن میں کوئی جائیداد ہے، نہ میری پاکستان میں کوئی جائیداد ہے۔ جو اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہے، جو اتنا بڑا فراڈ کر سکتی ہے، جس کو عدالتوں نے مجرم ڈکلیئر کیا ہے، جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہے، وہ اپنے آپ کو اس کو شرم آنی چاہیے بے نظیر کہتے ہوئے۔ یا جو لوگ میڈیا کے لوگ، اعتزاز احسن نے کہا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے آپ لوگوں پر کہ آپ ایسا سوال کیسے پوچھ سکتے ہیں یا ایسی بات کو کیسے آپ ڈسکشن میں لے کر آتے ہیں۔ کہاں بے نظیر بھٹو اور کہاں مریم نواز، اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ مریم نواز اپنے باپ کی سیاست کے اوپر عمل پیرا ہیں اور ان کی سیاست صرف دھونس اور دھاندلی تھی، صرف فراڈ تھا، صرف بلیک میلنگ تھی۔ جب اپنا مقصد نکل جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کو اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہی جو ان کا اصل ان کا جو چہرہ ہے، آصف زرداری نے کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں ان کو وہ چہرہ دکھایا ہے جس سے وہ برا مان گئے ہیں، اور انہوں نے ساتھ ہی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان بھی غصہ کر گئے، اور یہی وجہ ہے کہ کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس کے اوپر کسی ایک پوائنٹ کے اوپر متفق نہ ہو سکی پی ڈی ایم کی قیادت، اور یہ معاملہ پھر 2 دن کے لیے پینڈنگ کر دیا گیا۔ 12 اور اب 13 نومبر کا جو معاملہ ہے صرف اس لیے پینڈنگ کیا ہے کہ وہاں پر حالات ایسے بن گئے تھے کہ مزید اجلاس کو جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا، اور آصف زرداری اور نواز شریف کی جو تو میں ہوئی ہے وہ معاملہ خراب کر گئی تھی، اور اس کے بعد مولانا بھی غصہ کر گئے، اور اس طرح سے جو میٹنگ تھی، جو اجلاس ہے، اس کو وائنڈ اپ کیا گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں، اب اس سے تو پوری قوم متفق ہے، اور اعتزاز احسن صاحب ہمیشہ سے ہی کھل کر بولتے ہیں۔ ان کی پارلیمنٹ میں کوئی تقریر ہو تو ان کا جو بولنا ہے یا ان کا جو وہ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر کوئی اختلاف کرتا ہے کہ وہ کیسے بلاول زرداری کے پیچھے، اتنا میچیور آدمی بلاول زرداری کے پیچھے کھڑے ہو کے جب سیاست کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے تو صحیح کہ جس بندے کے پاس اتنا علم ہو، جتنا اس نے پڑھا ہے، جتنا ایکسپوجر ہے، جتنے وہ میچور ہیں، اور وہ بلاول زرداری کے پیچھے کھڑے ہیں۔ خیر، ان کا اپنا ایک ماننا ہے کہ ہم 1975 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور ہم بیسیکلی نظریات کے ساتھ ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اب مراد علی شاہ کے اس جو انہوں نے آج کنڈکٹ ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کی اعتزاز احسن صاحب نہ صرف
کھل کر مخالفت کریں گے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس جو کارنامہ ہے پروسیکیوشن کا، اس کو وہ سندھ ہائی کورٹ میں خود چیلنج کریں گے۔ یہ جو اخراج رپورٹ ہے اس کو وہ ریویژن فائل کریں گے، اس کے خلاف کرمنل ریویژن، اور اس معاملے کو چیلنج کریں گے تاکہ ہم کہیں کہ وہ جو اس دن دکھ کا اظہار کر رہے تھے اور اس دن جتنے وہ تکلیف میں تھے ان کی تکلیف نظر آنی چاہیے، اور وہ اپنی سیاست سے ہٹ کر، اپنی پارٹی سے ہٹ کر وہ اس بات کا ثبوت دیں کہ وہ واقعی ان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ گجرانوالہ میں نواز شریف اور یہ جو بیانیہ ہے نون لیگ کا وہ ان کی جڑوں میں بیٹھ گیا ہے۔ گجرانوالہ میں بھی آج بینرز لگ گئے ہیں، اور مریم اور نواز شریف کے بیانیہ کے خلاف جو بینرز لگے ہیں، گجرانوالہ گڑھ سمجھا جاتا ہے نواز شریف کا اور نون لیگ کا، لیکن وہاں پر آج جو بینرز لگے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ پوری قوم اب ان مافیاز کے خلاف، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مولانا کی صورت میں ہو، چاہے کوئی اور مذہبی یا سیاسی جماعت ہو جو کسی بھی دور میں مافیا کے ساتھ کھڑی رہی ہے، اب لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں، اور لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ہماری ریاست کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔